چوتھی ٹیم کی طرف بڑھتے ہیں جی سوال جواب کے لیے. چوتھی ٹیم کا سوال نامہ میرے پاس آ چکا ہے. بیٹا آپ لوگ ریڈی ہیں؟ کوئی گھبراہٹ پریشانی تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. پہلا سوال آپ سے مائک میں جواب دیجیے گا, ٹھیک ہے بیٹا؟ پہلا سوال, فتح مکہ کی یعنی فتح مکہ کی جو جنگ ہوئی تھی, مسلمان جب فتح مکہ کرنے کے لیے جنگ کے لیے جا رہے تھے, اس فتح مکہ کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ قریش مکہ صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی. درست جواب ہے جی, زبردست. قریش مکہ نے صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کی تھی, تو نبی علیہ السلام نے ان کو 3 شرائط پیش فرمائی تھی کہ یا تو آپ خون جو ہے وہ فدیہ دیں, خون کا بدلہ خون, یا جو ان کو مرات ہیں وہ مرات دیں, یا پھر اپنے جو ہے وہ حلیف قبیلے کو سزا دیں, یا پھر جو ہے صلح حدیبیہ کو ختم کر دیں. تو انہوں نے غرور میں آ کر اپنی طاقت اور اس کا ذہن میں رکھتے ہوئے انہوں نے صلح حدیبیہ کو ختم کر دیا تھا, اور یہی پھر فتح مکہ کا باعث بنی. آپ علیہ السلام پھر آئے اور مکہ کو فتح کیا. درست جواب. دوسرا سوال, صلح حدیبیہ کے معاہدے کی خلاف ورزی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اعلان فرمایا؟ یہ تو میں نے ابھی بات کر دی وضاحت میں. 3 شرائط کا اعلان فرمایا کہ قریش کسی ایک کو قبول کر لے, بنو خزاع کے لوگوں کا خون بہا ادا کرے, بنو بکر کے لوگوں کے ان کے طرز عمل کی سزا دی جائے, اعلان کر دیں کہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ ختم ہو گیا. درست جواب ہے, درست جواب ہے, بہت اچھا. اچھا مجھے تو علم نہیں ہوتا آگے سوال کیا آئے گا, تو میں نے اس کی وضاحت میں بتا دیا. 3 شرائط آپ علیہ السلام نے پیش کی تھی اور پھر انہوں نے صلح حدیبیہ کو ختم کرنے کی شرط کو قبول کیا تھا. درست جواب ہے, بہت اچھی تیاری. تیسرا سوال, روزے مسلمانوں پر کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ حدیث مبارک کے مفہوم کے مطابق روزے مسلمانوں پر اس لیے فرض کیے گئے ہیں کہ لوگ متقی اور پرہیزگار بن سکیں. درست جواب ہے, درست جواب ہے, کہ لوگ متقی اور پرہیزگار بن سکیں. بہت اچھا. ہم نے اب بننا ہے انشاءاللہ روزے رکھ کے, اللہ تعالیٰ کی باتوں کو, اللہ تعالیٰ کے حکم کو, نبی اسلام کے فرمان کو ماننا ہے اور اپنی زندگی کو نبی اسلام کے طریقوں پر گزارنا ہے. آئندہ گناہوں سے توبہ کرنی ہے. چوتھا سوال بیٹا آپ سے, وحی کی 2 اقسام کون کون سی ہیں؟ وہی مطلوب غیر وہی مطلوب. جواب درست ہے جی, بالکل ٹھیک ہے جی. وہی مطلوب اور وہی غیر مطلوب 2 جو ہیں اقسام ہیں وہی کی. بالکل آپ کا جواب درست ہے بیٹا, چاروں جوابات آپ کے درست. 5واں سوال آپ سے کہ غزوہ بدر میں ابو جہل کا سر تن سے جدا کرنے کے بعد کہاں لے جایا گیا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے ان کا سر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا. درست جواب ہے, بالکل. جب وہ 2 ننھے منھے صحابہ نے ابو جہل کو غزوہ بدر کے میدان میں گھوڑے سے گرا دیا, حملہ کر کے, زخمی کر کے, حضرت معاذ رضی اللہ عنہ, حضرت معوذ رضی اللہ عنہ نے جب اس کو ابو جہل کو زخمی کر کے نیچے گرا دیا, تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر جو ہے وہ اس کا سر قلم کیا تھا اور آپ علیہ السلام کے قدموں مبارک میں لا کر رکھ دیا تھا کہ یا رسول اللہ, یہ اللہ کے دشمن کا سر ہے. اور پھر نبی اسلام نے ان کو دعا دی تھی. یہ صحابہ کی اپنے نبی سے محبت کے تقاضے تھے کہ جو نبی کو تکلیف دینے کا باعث ہوتا تھا وہ جب تک سکون سے نہ بیٹھتے تھے, جب تک اس کا تدارک نہ کر دیتے تھے. آپ کا ریپڈ فائر ابھی باقی ہے. 5 سوالات آپ سے درست بیٹا ہو چکے ہیں. ریپڈ فائر طرف بڑھتے ہیں. آپ ریپڈ فائر کے لیے ریڈی ہیں؟ جی. قریب ہو جائیے گا, مائک کو اپنے پاس رکھ کے تیز جلدی جواب دینے ہیں. جی سر. بدر کی لڑائی کتنے وقت میں ختم ہوئی؟ صرف آدھے دن میں. درست. قرارداد پاکستان لاہور میں کس مقام پر منظور ہوئی؟ لاہور منٹو پارک. منٹو پارک میں. قائد اعظم قیام پاکستان کا اور پہلا خطاب کب کیا؟ 15 اگست 1947. درست. سب سے پہلے نشان حیدر کس سپاہی کو دیا گیا؟ جواب دے دیں گے, سوال آ گیا ہے. سوال آ گیا ہے, ٹائم کے اندر سوال آ گیا. اگر آپ جواب دے دیں گے تو میں جواب صحیح مانوں گا. اگر آتا ہے تو دے دیں, نہیں آتا تو چھوڑ دیں. سوال دوبارہ بولیں. سوال نہیں دوبارہ کر سکتا. ریپڈ فائر کے اندر سوال ہو چکا. یہ آپ کو آپشن میں دیتا ہوں, اگر آپ کو جواب آتا ہے تو دے دیجئے, نہیں آتا تو اس کو میں مشورہ دوں گا کہ پھر غلط جواب مت دیجیے گا. جی نہیں دینا چاہ رہے جواب؟ اچھا جی. میں نے یہ سوال کیا تھا کہ سب سے پہلے نشان حیدر کس سپاہی کو دیا گیا؟ حضرت علی کو. کس کو؟ حضرت علی کو. ٹھیک کیا آپ نے نہیں جواب دیا. حضرت علی کو نشان حیدر نہیں دیا گیا, کیپٹن سرور شہید کو جواب دیا گیا تھا. 3 جوابات جو ہیں نشان حیدر علی رضی اللہ عنہ کے نام پر رکھا گیا ہے, نام سے منسوب کیا گیا ہے. 3 جوابات آپ کے بیٹا درست ہیں. ٹھیک ہے. اچھا آپ کا بھی دوسرے جواب میں وہ لاہور والا مسئلہ تھا. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم ایکولائز کریں اگر, تو میرے خیال ہے 5 مارکس بنتے ہیں ساری ٹیموں کے. ایسا ہی ہے سر, کیونکہ انہوں نے بھی اس کو ریپیٹیشن کیا. تو یہ دیکھ لیجئے گا اس معاملے کو. چاروں ٹیموں سے ناظرین سوالات جوابات مکمل ہوئے. بچے بڑی زبردست تیاری کر کے آئے ہیں. اصل مقصد ان کی تربیت ہے. بڑھتے ہیں ابو بکر کی طرف. مقابلہ بڑا سخت ہوا ہے, رزلٹ دیکھنا مت بھولیے, اگر کہیں مت جائیے گا. ہم ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.